औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा वस्सिर्रिल मुस्तौदियन फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी, हाज़िर ख़िदमत हुसैनी चैनल के हवाले से तमाम मोमिनीन, बिलख़ुसूस अपने वक्त के इमाम यूसुफ़ ज़हरा सरकार हुज्जत हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में आपकी दादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत व सआदत के मौके पर तहनीत पेश करता हूँ और तमाम मोमिनीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि नाज़रीन, आज खुशी और बरकत का दिन है। ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत व सआदत के मौके पर हमसे बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना रज़ा हुसैन साहब क़िबला। आइए आपका अपने इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करते हैं और आगा को मुबारकबाद देते हैं कि आज की इस पुरमसरत दिन के हवाले से आपने हमें मौका दिया कि और ये मेरे लिए सादत की बात भी है कि मैं इस वक्त आगे के साथ हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हम तमाम अरकान हुसैनी चैनल और तमाम नाज़रीन की तरफ से आज के दिन की मुनासिबत से मुबारकबाद पेश करते हैं और हम चाहेंगे कि आप भी मोमिनीन के लिए कुछ कलिमात अदा कर दें ताकि हम प्रोग्राम का सिलसिला शुरू कर सकें। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी उसी सूरत से आपकी खिदमत में और तमाम अरकान हुसैनी चैनल की खिदमत में और तमाम नाज़रीन की खिदमत में रोज़े बासआदत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सय्यदत निसाइल आलमीन बिज़त रसूल और तमाम आइम्मा की कहा जाए जो वालिदा हैं उनकी मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ। आप सब खुदा आप सबको मुबारक करे इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि आज का दिन आगा पुरमसरत दिन है, इसमें बच्चे भी इस वक्त प्रोग्राम को देखते हैं, नौजवान तबका भी देखता है, बुजुर्ग भी देखते हैं। हम चाहेंगे कि बच्चों के लिए आपकी विलादत की जो तारीख़ है इसके हवाले से बयान कर दें कि इसमें इख्तिलाफ भी पाए जाते हैं और क्या तारीख़ है और किस तरीके से। देखिए, शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में जो मोतबर तारीख़ है वो 20 जमादुस्सानिया है, जिसको हम और आप यहाँ के ऊपर जिसको मनाने के लिए और पूरी दुनिया के अंदर ऐलान ईद करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। इसमें शिया किताबों के अंदर कोई इख्तिलाफ ऐसा नहीं पाया जाता, बल्कि तमाम उलमाए अहले शिया का इत्तिफ़ाक़ इस बात पर बीबी की विलादत जो हुई है पंजुम बेसत रसूलुल्लाह की बेसत के 5वें साल हुई है और 20 जमादुस्सानिया थी और बड़ी ही मुबारक तारीख़ है ये कि जिसके सिलसिले में हम अपने बच्चों के लिए, जैसा आपने कहा, ये बताना चाहेंगे कि देखिए बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमारी आज की बच्चों के लिए उसवा हसना है। और क्यों ना हो उसवा हसना, जिसके लिए हमारे और आपके आखिरी इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला फ़रज शरीफ परवरदिगार आलम उनके ज़ुहूर को नज़दीक करे और पूरी दुनिया से ज़ुल्म और जौर को ख़त्म करे और इस हुकूमत को पूरी दुनिया के अंदर जो हुकूमत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का वादा किया गया है परवरदिगार आलम वो पूरा करके रहेगा। आप इरशाद फरमाते हैं कि बेशक मेरे लिए मेरी जद्द माजिदा बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उसवा हसना है, जिसके लिए आखिरी इमाम ये कह रहा हो कि मेरी जद्द माजिदा रसूलुल्लाह की बेटी सलामुल्लाह अलैहा मेरे लिए उसवा हसना है, यानी हमारे लिए मशर राह है, हमारे लिए जो है नमूना अमल हैं। तो जब नमूना अमल है तो हम बेटियों से ये कहना चाहेंगे कि आप जिस इमाम के ज़माने में ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो जो वो कह रहे हैं कि हमारे लिए आइडियल हैं, हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए उसवा हैं, तो बिलअख़स इमाम ये फरमाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आज की बेटियों को आपकी ज़िंदगी से दर्स लेना चाहिए, इबरत लेना चाहिए कि किस सूरत से वो उसवा हसना है। उसवा हसना के माने और नमूना के माने ही यही है कि आपने किस सूरत से जनाबे खतीजा के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद और रसूल खुदा के दुनिया के उठ जाने के बाद, जिसे आमुल हुज़्न कहते हैं, बीबी ने अपने बाबा की खिदमत को अंजाम दिया और किस सूरत से आपने अपनी वालिदा के दुनिया से उठ जाने के बाद, जब रसूल रंजीदा रहते थे और रोया करते थे, आंसू उनके फ़राग़ में बहाया करते थे, तो शहज़ादी ने किस सूरत से अपने बाबा को मोहब्बत दी एक बेटी होने की हैसियत से,
किस सूरत से आप जंगों में पहुंचती थीं, खेमे के अंदर आप रहती थीं, और बाबा को जब लाया जाता था, जब ज़ख्मी हो गए हैं आप, तो आप किस सूरत से मरहम व पट्टी करती थीं, और किस सूरत से आपकी ज़िंदगी, आप देखें कि जब मुशरकीन ने आपके ऊपर गलाज़त फेंकी खाने काबा में, तो जब बीवी को मालूम हुआ तो आप वहाँ पर पहुँची, और पहुँचने के बाद आपने उन सब के ऊपर जो उन्होंने बेहुरमती की थी और उसको किया था, उसको हटाया और उसको तमाम चीज़ों को धोया और तमाम चीज़ों से अपने बाबा का ख्याल रखा। हमें तो नहीं मिलता, पूरी तमाम दुनिया के तमाम इतने रसूल आए हैं, इतने अम्बिया हैं, इतनी हदीसें पाई जाती हैं, इतनी सीरतें पाई जाती हैं, किसी में इस लब लहजे की हदीस पाई जाती हो जिसमें रसूल इस्लाम अपनी बेटी के लिए इरशाद फरमा रहे हैं, फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा तो अपने बाप की, अपने तो बाप की माँ है। तो ये माँ होने की हैसियत से आपने कैसे खिदमत को अंजाम दिया। मैं अपनी बेटियों से यही कहना चाहूँगा कि आपको इसको इबरत लेना चाहिए, आपको देखना चाहिए किस सूरत से आपने बाबा की खिदमत की, और किस सूरत से बाबा ने जो पर्दे का कहा जाए परवरदिगार आलम की तरफ से हुक्म आया था, उसका अमली पैकर जो थी बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि बेटी मैं घर में आना चाहता हूँ, कहा बाबा आपका घर है, तशरीफ़ लाइए। तशरीफ़ लाई, का बेटी मेरे साथ एक साहबी भी हैं, तो कहा बाबा आप तो जानते हैं मैं पर्द, कहा नहीं बेटा वो तो नाबीना है। कहा बाबा अगर वो नाबीना है मैं तो बीना हूँ। पर्दे के माने सिर्फ यही नहीं है चादर, पर्दे के माने ये नहीं है, पर्दे के माने ही शहजादी ने बता दिया कि एक नामहरम को ना देखने पाए, असल पर्दा वो है। अगर यहाँ पर मैं सवाल आपको रोकना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं ये सवाल करूँगा, लेकिन इससे पहले ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर अइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसा कि अभी आपने फरमाया कि सरकार हुज्जत फरमा रहे हैं कि मेरी दादी जो है हमारी वस्फ़े हुस्ना है, अस्फ़े हुस्ना है। इसके साथ साथ 11वें इमाम भी की भी एक हदीस है जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह, वजह क्या है इसकी, हम ये जानना चाहेंगे। देखिए वजह ये है कि सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि देखिए जो उसवा होना चाहिए वो हर जहद से कामिल होना चाहिए। नमूना, दुनिया वाले नमूने बनाते हैं, दुनिया वाले किसी को पेश करते हैं, जितने भी दुनिया वाले कोई नमूने पेश करते हैं वो सब के सब नाक़िस हैं। परवरदिगार आलम जिसे नमूना बनाता है वो कामिल बनाता है, हर जहद से मतलब बनाना चाहता है। आप देखिए जनाब मरियम की जो सीरत थी वो अपने ज़माने के लिए उसवा थी, सही है, उसवा थी। जब बीबी ने कहा अपने बाबा से, परवरदिगार आलम ने जनाब मरियम को ये मर्तबा दिया कि बेटी बेशक परवरदिगार आलम ने जो है ये मर्तबा जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा को दिया, लेकिन आप अपने ज़माने की औरतों की सरदार थीं, लेकिन ये बेटी तुम अव्वलीन और आखिरीन की औरतों की सरदार। क्यों? देखिए बीबी मरियम क्यों नहीं उसवा हो सकी, क्यों परवरदिगार आलम ने बीबी फातिमा को रहती दुनिया तक बनाया? वो इसलिए रहती दुनिया तक बनाया, उसकी पहली वजह तो ये थी कि बेशक जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा एक कहा जाए नबी को, जो जनाब ईसा सलामुल्लाह अलैहा को विलादत हुई, जिसके बाद वो बेटा जो है नबी होने वाला था, सही है, लेकिन इस जहद से तो थी माँ होने की हैसियत से। लेकिन आप उनसे ये कहिए, सही है, माँ होने की हैसियत तो थी, लेकिन आप ये कहिए कि ज़ौजा होने की हैसियत से, ज़ौजा होने की हैसियत तो जनाब मरियम नहीं, आप गौर कर रहे हैं कि वो नहीं थी। तो बीबी फातिमा ज़हरा बेटी होने की हैसियत से भी नमूना अमल है, ज़ौजा होने की हैसियत से भी नमूना अमल है, और माँ होने की हैसियत से भी नमूना अमल है। नमूना कामिल वो है कि जो हर जहद से, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, मरियम एक निस्बत से हज़रत ईसा के वसीले से जो है अजीज़ है, मुकर्रम है, इस मरतबे पे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तो तीनों रिश्तों से उसवा हसना है। एक बेटी होने की हैसियत से भी रसूल कह रहे हैं फातिमा उम्मे अबीहा, और ज़ौजा होने की हैसियत से अली कह रहे हैं मैंने फातिमा को अपनी इबादतों में मददगार पाया, और माँ होने की हैसियत से रसूल कह रहे हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह। तो ये है हर हैसियत से जो नमूना हो, हर हैसियत व हर जहद से परवरदिगार आलम उसको कामिल बनाता है, कामिल बनाता है, तब उसको उसवा दुनिया के लिए करार देता है। आपको आलिम आले मोहम्मद क्यों कहा जाता है? जी, आलिम आले मोहम्मद इसलिए क्योंकि आप तमाम आइम्मा की, यानी मौला अली को छोड़कर तमाम की माँ हैं, और जो माँ का जो है गहवारा होता है वो सबसे पहला मदरसा होता है, सबसे पहला, और फिर बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो जाहिर है
کہ آپ تو پروردگار عالم کی طرف سے جو رسول اللہ کو ایک پھل دیا گیا تھا، سیب دیا گیا تھا، وہ وہاں سے آپ معراج سے لائے تھے، اور معراج سے لانے کے بعد آپ نے تناول فرمایا تھا، جس کے سبب سے نور فاطمہ دنیا کے اندر وجود آیا ہے۔ دیکھنے میں فاطمہ زہرا رسول کہہ رہے ہیں یہ انسانوں جیسی ہیں، مطلب انسانوں میں خلق ہوئی ہیں، لیکن در حقیقت یہ نورانی مخلوق ہیں۔ اور کر رہے ہیں دو جہت پائی جاتی ہے، ایک نورانی مخلوق سب سے زیادہ پروردگار عالم کی طرف سے جس کے سبب ہیں، اور دوسری جو دنیا کے اندر آئی ہیں تاکہ اسوہ بن سکیں، کردار بن سکیں، وہ اس پیکر میں آئی ہیں، انسانی پیکر میں آئی ہیں صرف، لیکن پروردگار عالم کی طرف سے جو ان کو مقام اور رتبہ ملا ہے، وہ رتبہ ملا ہے وہ یہ کہ جیسا کہ حدیث قدسی میں لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو رسول نہ آپ کو خلق کرتا، نہ علی آپ کو خلق کرتا۔ یہ یہاں پر خداوند عالم یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، یہ جو آپ نے جملہ جو حدیث قدسی کا ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، یعنی پوری کائنات جو خلق ہوئی ہے وہ حدیث قدسی کے روح سے لولا لما خلقت افلاک، اے رسول اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ کائنات جو خلق کی گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پروردگار عالم نے پوری دنیا کو معرفت کا ایک ذریعہ بنایا کہ جب ہمارا رسول ہمارا حبیب ایسا ہے تو ان کا خدا کیسا ہوگا، جو اتنا حبیب پیارا ہے تو خدا کتنا پیارا ہوگا۔ صحیح ہے، جب پروردگار عالم نے اخلاق کے درجے پر ان کو فیض کیا ہے تو خود خدا کس درجے کے اوپر ہوگا۔ تو ایک یہ وجہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ لولا لما خلقتو کا لولا علی لما خلقتہما، اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو نہ آپ کو خلق کرتا۔ تو صحیح ہے، پوری کائنات کی جو وجہ ہے وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، کیونکہ اگر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو صحیح ہے، تو آپ اندازہ لگائیے، تو رسول کہہ رہے ہیں اے علی، اگر علی کو پروردگار عالم دنیا میں نہ بھیجتا تو فاطمہ کوئی کفو نہ ہوتا، جب فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، سمجھ رہے ہیں، تو فاطمہ دنیا کے اندر اگر یہاں پر تشریف نہ لاتی تو کوئی ان کا نمونہ ہی نہ ہوتا۔ پھر اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ، پھر اس کے بعد یہ جو پورا سلسلہ آئمہ کا ہے، امام زمان علیہ السلام، تو پوری دنیا جو باقی ہے کسی نہ کسی حجت کے تحت باقی ہے نا۔ اور تو جو آپ نے فرمایا کہ 11ویں امام کہہ رہے ہیں، 11ویں امام کہہ رہے ہیں، یوں ہے حدیث کہ نحن حجت اللہ علیکم، ہم سب حجت خدا بنا کر بھیجے گئے ہیں تم سب پر، وجدتی فاطمہ یا حجت علینا، میری جد ماجدہ ہم سب پر حجت ہے۔ تو صحیح، پوری دنیا کی جو خلقت ہے، جو باشگشت ہے، جو وہ ہے، وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اسی لیے حدیث قدسی میں آپ دیکھ لیں، نہ رسول سے پہچانوایا جا رہا ہے، نہ علی سے پہچانوایا جا رہا ہے، نہ امام حسن سے، نہ امام حسین سے، بلکہ پہچانوایا کس کے ذریعے سے جا رہا ہے؟ فاطمۃ ابوہا و بالہا و بنوہا، یعنی قدرت بتانا یہ چاہتی ہے کہ یہ پوری دنیا جو خلق ہوئی ہے وہ فاطمہ کے طفیل میں خلق ہوئی ہے۔ اس سبب جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے آپ حجت ہے، پوری دنیا کے لیے آپ نمونہ ہے۔ جو القاب ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے، یہ بھی بیان کر دیں تاکہ بچے سے۔ جی ظاہر ہے، دیکھیے ہم لوگوں کے جو نام رکھ لیے جاتے ہیں، صحیح ہے، جو نام رکھے جاتے ہیں محبت کی بنا پر، اس کی بنا کے اوپر، اس کو بچے کو لاڈ کو پیار کی بنا کے اوپر کوئی کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، صحیح ہے۔ اس کے بعد جگہ کے اوپر بالکل نہ معنی ہوتے ہیں نہ مفہوم ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ ایک محبت کے صاحب لڑکی کا نام گڈی رکھ دیا، لڑکی کا نام جو مثال کے طور کے گڑیا رکھ دیا، صحیح ہے، اس صورت کے نام رکھے جاتے ہیں۔ آئمہ کے یہاں جتنے بھی نام ہوتے ہیں سب پروردگار عالم کے اشارے کے تحت ہوتے ہیں، صحیح، اشارے کے طور پر، تو اس کے معنی بھی ہوتے ہیں، اس کے مفاہیم بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے اگر شہزادی کے سلسلے میں آپ نے ارشاد فرمایا، جیسے شہزادی کا ایک نام ہے کون سا؟ زہرا، صحیح ہے، زہرا۔ زہرا کا مطلب آپ دیکھیے، جب امام سے پوچھا گیا کہ پروردگار عالم نے زہرا کا نام زہرا کیوں رکھا، شہزادی کا نام، تو آپ نے ارشاد فرمایا جس صورت سے، اور کیجیے گا، یہ ستارے اہل دنیا کے لیے ذوفشانی کرتے ہیں اور یہ پوری علامات بنتے ہیں، پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ صبح شام کا آنا، اور یہ صبح صادق کا ہونا، صبح کاذب کا ہونا، صحیح غور فرما رہے ہیں، تو اس کے ذریعے سے یہ عبادات کے وقت معین ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ ظہر کا وقت کیا ہے؟ مثلاً آپ لے لیے، جب آپ کھڑے ہوں تو سورج کی روشنی جو پڑے تو آپ کا سایہ بالکل ختم ہو جائے، تو یہ ظہر کا اول وقت ہے۔ جب آپ کا یہ سایہ بڑھنا شروع ہو جائے، صحیح ہے، تو پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، فضیلت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔
صبح کا وقت کیا ہے کہ جو ادھر والا آپ کے کاجہ مشرق کی طرف سے ایک سفیدی نمودار ہو، صحیح، اور پھر کالک ختم ہو جائے، سفیدی آنا شروع ہو جائے، تو یہ فجر اول کا وقت ہوتا ہے۔ تو ہم اس کے ذریعے سے عبادت کو سمجھتے ہیں، سمجھا جاتا ہے کہ عبادت کا وقت ہے۔ پہلے زمانے میں نہ گھڑیاں تھی، نہ یہ کچھ تھی، نہ کچھ تھا، تو اس زمانے میں ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمیشہ جنگل میں بھی آپ ہیں تب بھی علامات ہیں، کہیں پر بھی ہیں آپ تب بھی علامات ہیں، کچھ نہ ہو یہ چیزیں تب بھی علامات ہیں۔ جس صورت سے پروردگار عالم نے ستاروں کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اسی صورت سے جب محراب عبادت پہ بی بی فاطمہ زہرا کھڑی ہوتی تھیں تو آپ سے جو نور ساطع ہوتا تھا، تو فرشتوں کے لیے یہ عبادت کا فضیلت کا وقت ہوا کرتا ہے۔ آپ سوچیں کہ فرشتوں کو جو فرشتوں کے لیے رہنما ہوں، جو فرشتوں کی ہدایت فرما رہی ہوں، جس کے ذریعے سے فرشتے یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہاں یہ بات اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا محراب عبادت پر آ گئی ہیں، اس کو ہدایت کا ذریعہ ان کے لیے بنایا جائے تو کتنی بڑی بات ہے، اور پروردگار عالم نے کتنا اس لیے آپ کا نام زہرا رکھا گیا۔ آپ کا نام ایک آپ نے اور بھی دیکھا ہوگا، فاطمہ، صحیح ہے، بہت مشہور نام، بہت ہے مشہور نام، آپ اندازہ لگائیے اتنا مشہور نام ہے یہ فاطمہ کا نام۔ جب پوچھا گیا ہمارے امام سے چھٹے کہ مولا آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ پروردگار عالم نے آپ سے ہر قسم کے رزق و شر کو دور رکھا ہے، اور آپ کو پروردگار عالم نے شیعوں کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ شیعوں کو اس صورت سے فاطمہ میدان محشر سے چن لیں گی شفاعت کے لیے، اس میں جو تشبیہ دی گئی وہ یہ، جس صورت سے ایک پرندہ جو دانہ ڈالا جاتا ہے، جو دانے ہوتے ہیں اس میں ردی اور صحیح جو ہوتے ہیں اس میں سے چن لیتا ہے، اسی صورت سے بلا تشبیہ بھی فاطمہ زہرا اپنے شیعوں کو چن لیں گی، اور چننے کے بعد جنت میں داخل کر دیں گی۔ یہ آپ کا نام فاطمہ ہے۔ آپ کا نام ایک اور ہے ناصرہ۔ ناصرہ کیوں رکھا گیا؟ امام نے فرمایا آپ دنیا میں فاطمہ کے نام سے، زہرا کے نام سے مشہور ہیں، اور آسمان والوں میں آپ ناصرہ کے نام سے مشہور ہیں۔ بھائی ابن رسول اللہ ناصرہ نام کیوں رکھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے رکھا کیونکہ آپ کے ذریعے سے آپ کے شیعہ نجات پائیں گے، نصر پائیں گے، کامیابی پائیں گی، کامیابیاں اور سعادتیں جو ہوں گی وہ آپ کے ذریعے سے ہی پائیں گی، کہ شہزادی نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے۔ تو آپ اپنے شیعوں کو بخشوائیں گی، ان کو نصرت دلائیں گی، ان کو شفاعت کرائیں گی، اس لیے آپ کا ایک نام ناصرہ بھی رکھا گیا ہے۔ اسی صورت سے آپ نے دیکھا ہوگا فاطمہ ہے، زہرا ہے، ناصرہ ہے، مرضیہ ہے۔ مرضیہ کیوں رکھا گیا؟ کہ پروردگار عالم نے ان کی مرضی کو اپنی مرضی قرار دیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم جو ہے غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضبناک ہونے سے، پروردگار عالم راضی ہوتا ہے فاطمہ کے راضی ہونے سے، اس لیے آپ کا ایک نام راضیہ بھی فرام سے۔ تمام سمندر ملا دیے جائیں اور اس کی سیاہی بنا دی جائے، اور تمام پیڑ جو اس دنیا میں اگے ہوئے ہیں ان سب کے قلم بنائے جائیں، تب بھی فضائل کے نہیں بالکل بے شک کوئی ممکن ہی نہیں ہے۔ فضائل مولا کائنات جیسے انگنت ہیں، اسی صورت سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بھی فضائل اتنے ہیں کہ اگر پوری زندگی لکھے جائیں اور پوری زندگی کے اشجار جو ہیں قلم بن جائیں، اور پورے سمندر جتنے ہیں اور دریا جتنے ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور جن و انس مل کر بیٹھ کر بھی لکھنا چاہیں تو اس کو احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو لکھنے سے قاصر رہیں گے۔ اگر میں چاہوں گا کہ خواتین کے لیے کیا پیغام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا؟ دیکھیے بے شک میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، اور پوری دنیا کے لیے اسوہ ہیں، صحیح ہے۔ تو دیکھیے وہ بچوں کے لیے بھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ رہنما ہیں اور نمونہ ہیں، اسی صورت سے خواتین کے لیے بھی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ پروردگار عالم نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ 1,24,000 انبیاء، آپ اندازہ لگائیے گا، یہ غور کر رہے ہیں ہدایت مردوں کے لیے آئے ہیں، اور صرف بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ ذات ہے اور اتنی برتر ہے کہ یہ تمام خواتین کے لیے، دنیا کی عالمین کی عورتوں کے لیے سردار سیدۃ النساء العالمین۔ آپ اس سے صرف میری دلیل کو آپ اندازہ لگائیں کہ جب مباہلے کی بات تھی تو رسول کے سارے صیغے جمع کے استعمال ہو رہے ہیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ، اے رسول آپ ان کو بلائیے، آپ یہ اپنے بچوں کو لے کے آئیں، آپ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو لے کے آئیں، آپ اپنے نفس کو لے جائیں، یہ اپنے نفسوں کو لے کر آئیں۔
تو اس کے اندر تو گنجائش تھی صحیح عورتوں کے اندر، لیکن کوئی بھی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے معیار کا نہ تھا صحیح، اس زمانے میں کوئی بھی اس معیار کا نہ تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں ادھر سے رسول بھی جا رہے ہیں صحیح ہے، امام حسن بھی جا رہے ہیں، امام حسین بھی جا رہے ہیں، مولا علی بھی جا رہے ہیں، اور صرف بی بی فاطمہ جا رہی ہیں۔ تو آپ ان کے مرتبے کو تو دیکھیے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا گھر میں عورتیں نہیں تھیں، گھر میں اور بیویاں نہیں پائی جاتی تھیں، عورتیں نہیں پائی جاتی تھیں، لیکن کوئی بھی شہزادی سلام اللہ علیہا کے معیار کا نہیں تھا کہ جو مباہلے کے میدان میں جاتا۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ 1,24,000 انبیاء اور جتنے ائمہ ہیں وہ سب ایک طرف ہیں ہدایت کے لیے، اور شہزادی کی ذات تمام خواتین کے لیے، عالمین کے لیے ایک طرف ہے نمونہ ہے۔ عورتوں کے لیے سب سے بڑا جو نمونہ ہے وہ شہزادی کی ذات ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے بڑی آپ دیکھیے کہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے صحیح ہے، آپ کو رسول کہہ رہے ہیں فاطمہ ام ابیہا، اور زوجہ ہونے کے بعد علی کے ساتھ جب لوٹ کے آ رہی ہیں، رسول پوچھ رہے ہیں تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو علی ارشاد فرما رہے ہیں میں نے اپنی عبادتوں میں مددگار پایا۔ غور کر رہے ہیں، خاتون کے لیے، تمام عورتوں کے لیے یہ پیغام ہے بی بی فاطمہ زہرا کا کہ گھر میں جانے کے بعد تم شوہر کی ذمہ داری کو اس انداز سے نبھاؤ کہ گھر کو جنت بنا دو۔ سیدت نساء العالمین کا جو گھر تھا وہ جنت تھا۔ سیدت نساء العالمین کا وہ گھر تھا جہاں پر فرشتے آ کر سلام کرتے تھے۔ سیدت نساء العالمین کا گھر وہ تھا جہاں پر سید الانبیاء آ کر سلام کرتے السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ و معدن رسالہ۔ یہ ہے کہ جہاں پر جبرائیل آ کر اجازت طلب کرتے تھے، جہاں پر فرشتے آ کر جھولا جھلاتے تھے، جہاں کے اوپر کہا جائے ملک الموت اجازت طلب کرتے تھے، تو شہزادی نے گھر کو جنت بنا کر رہتی دنیا تلک عورتوں کو یہ درس دے دیا کہ اپنے گھر کو شوہرداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس صورت سے بناؤ کہ گھر کا ماحول تمہارا قرآنی بن جائے، گھر کا تمہارا ماحول جو ہے ہدایت بن جائے، گھر کا تمہارا ماحول ایسا بن جائے کہ آسمان والوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ ایسا کردار پیش کرو۔ آقا بہت کم وقت ہے ہمارے پاس، اور ہم چاہیں گے کہ آپ یہ بھی بیان کر دیں کہ آپ کی پیدائش کے حوالے سے کہ اس دور میں جب رسول اللہ نے سب کا ساتھ سب نے چھوڑ دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ کی پیدائش کے حوالے سے وہ بھی بیان کر دیں تاکہ دیکھیے در حقیقت یہ ہوا کہ اس وقت ظاہر ہے رسول اسلام مال دنیا میں سے تو کچھ نہیں تھا، ایسا بظاہر طور کے اوپر کچھ نہیں تھا، اور آپ محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے۔ جناب ابو طالب نے آپ کی کفالت کی تھی، آپ نے اپنے ساتھ لے لیا تھا، تو اس لیے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت کوئی مددگار نہ تھا۔ تو جناب ابو طالب نے بات کی تھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا کہ میں اپنے بھتیجوں کو لانا چاہتا ہوں۔ بہرحال آپ وہاں کے اوپر گئے، اور جانے بعد آپ نے تجارت کا سامان لیا، لینے کے بعد جا کے شام میں اور ان علاقوں میں جا کے جناب ابو طالب کے ساتھ گئے، فروخت کیا، پھر اس کے بعد رسول اللہ جانے لگے، پھر اتنا کہا جائے اس میں نفع وہ ہوا تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا بہت متاثر ہوئی، آپ کو دیکھنا چاہا، آپ کو دیکھا، آپ نے اپنے غلام کو پیچھے آپ نے لگایا، میسرہ کو، کس کو، اور جاتا تھا، جانے کے بعد سبا کے فضائل اور جو معجزات راستے کے دیکھتا تھا وہ بیان کرتا تھا۔ بہرحال کل ملا کر یہ ہے کہ جناب خدیجہ کی طرف سے پیشکش ہوئی شادی کی، اب اندازہ کی اور شادی ہوئی تو پورے عرب کے اندر، پورے یہاں کے اندر، مکے کے اندر یہ تھا کہ تم نے غریب سے، یتیم سے شادی کر لی، جس کے سبب ان لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن قدرت نے یہ بتایا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جب ولادت ہو رہی تھی تو یہ کوئی عورتیں شامل نہیں ہوئیں، بلکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ان کے لیے مدد کے لیے آپ کی 4 خواتین دنیا سے آئیں، وہاں سے آئیں، جنت سے آئیں، جو آپ کی خدمات کو آپ کو انجام دے رہی تھی، اور آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اے خدیجہ، تم نے جس کے ساتھ شادی کی ہے وہ دنیا کا سب سے امیر ہے، آخرت کا سب سے امیر ہے، جو رحمت للعالمین ہے، محمد مصطفیٰ ہیں، ان کی ولادت، وہ کہا جائے کہ بی بی فاطمہ زہرا کی ولادت میں ہم سب تمہاری مدد کریں گے۔ وہ سب نے مدد کر کے یہ دنیا کو پیغام دے دیا کہ خدیجہ آپ تنہا نہیں ہیں، آپ نے اگر قربانی اتنی بڑی دی ہے، ساری دولت کی، رسول اللہ کے قدموں میں ساری دولت کو آپ نے نچھاور کر دیا ہے، تو قدرت بھی اپنی طرف سے تمام نعمتوں کو آپ کے قدموں میں نچھاور کر کے آپ کی گود میں فاطمہ جیسی بیٹی دے دے گی کہ جس کے لیے قرآن کہے گا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میں دعا کروں گا پروردگار عالم نے حق محمد والے محمد کی یہ کوثر جیسی نعمت کو پروردگار عالم نے فاطمہ زہرا کی شکل میں جو دی ہے، پورے دنیا کو پروردگار عالم مبارک کرے،
तमाम दुनिया को शहज़ादी के नक्श कदम पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। हुसैनी चैनल और उनके अरकान की तौफीक़ात में इजाफ़ा हो। और ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए पैगाम है कि वो शहज़ादी के पर्दे का एहतमाम और पर्दे को तर्क ना करें, बल्कि बेहतर तौर के ऊपर पर्दा करके शहज़ादी को असल खराज अक़ीदत ये पेश करें कि पर्दा उनकी शान है, पर्दा उनका इनकलाब है, पर्दा उनकी इस्मत है, पर्दा दीन की जान है। पर्दे ही से औरत की शराफत और उसकी इफ़्फ़त का पता चलता है। परवरदिगार आलम तमाम ख़वातीन को शहज़ादी के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ फराहम। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना रज़ा हुसैन साहब क़िबला, जो हमारे साथ बात कर रहे थे जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत के हवाले से। आका ने कुछ पैगामात दिए हैं जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से तमाम ख़वातीन के लिए हैं, और इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि तालीमात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो दुरूस हम तक मुंतक़िल किए गए हैं, उन सब पर हम अमल करें और उस पर अमल पैरा होने की खुदावंद आलम हम सबको तौफ़ीक़ बरहमत फरमाए। इस दिन की मुनासिबत से हम तमाम अरकान हुसैनी चैनल आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में एक बार फिर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। देखते रहिए हुसैनी चैनल, और अपने मेज़बान ज़ैन रिज़वी को दिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि फिर एक बार हाज़िर होऊंगा एक नई शख्सियत के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।